غزہ پٹی پر اسرائیل کی لگاتار بمباری، گراؤنڈ آپریشن اور قتل عام کے باوجود فلسطینیوں کی ثابت قدمی اور حماس کی طرف سے ملنے والے بھرپور جواب نے اسرائیل اور امریکہ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے اور ان دونوں ملکوں نے اب اپنا قدم پیچھے ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر حماس ہمارے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتا ہے تو ہم جنگ بندی کر دیں گے، سیز فائر ہو جائے گی، لیکن جب تک ہمارے قیدیوں کو ریلیز نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک سیز فائر ممکن نہیں ہے۔ اب تک اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا بیان یہ سامنے آ رہا تھا کہ ہمارے اس جنگ کا مقصد ہے حماس کو ختم کرنا، اس کے نام و نشان کو مٹانا، اور جب تک حماس کا نام و نشان نہیں مٹ جائے گا، آزاد فلسطین کی جو تحریک ہے، جو فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ بنانے کا جو مومنٹ ہے، اس مومنٹ کا جب تک خاتمہ نہیں کر دیا جائے گا اس وقت تک حملہ نہیں رکنے والا ہے، خواہ غزہ کو مکمل طور پر کھنڈرات میں ہی کیوں تبدیل نہ کرنا پڑے۔ دوسرے نمبر پر ان کا ایجنڈا تھا اپنے قیدیوں کو ریلیز کرانا، لیکن اب بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگر حماس 7 اکتوبر یا اس کے بعد کے دنوں میں جن لوگوں کو قیدی اس نے بنایا ہے، ہمارے عام شہریوں کو یا فوجیوں کو یا جو فورنر ہیں جو ان دنوں اسرائیل میں تھے یا جن کے پاس ڈبل شہریت ہے، تو ان تمام کو اگر حماس آزاد کر دیتا ہے تو جنگ بندی کر دی جائے گی۔ حماس کی طرف سے ابھی تک اس بارے میں کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ حماس کا پہلے ہی واضح جواب ہے کہ ان تمام قیدیوں کو اسی وقت ریلیز کیا جائے گا جب اسرائیل اپنی جیلوں میں بند تمام فلسطینیوں کو ریلیز کرے گا، آزاد کرے گا۔ اس کے بغیر قیدیوں کے تبادلہ کا کوئی معاہدہ پوسیبل نہیں ہے۔ ہاں، حماس نے ضرور کہا کہ جو فورنر ہے، جو فورن پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور ان کو حماس نے قیدی بنا رکھا ہے، تو ان تمام کو ہیومینٹی کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر ریلیز کر دیا جائے گا جب حالات بہتر ہو جائیں گے، جنگ بندی ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے ہونے والی بمباری کے دوران ان لوگوں کو بھی رہا کرنا پوسیبل نہیں ہے، اور ایسے میں اسرائیلی بمباری کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس کی تفصیل سامنے آ چکی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی طرف سے بھی آج ایک بڑا بیان سامنے آیا۔ اینٹونی بلنکن نے G7 کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کا مقصد غزہ پٹی پر قبضہ کرنا اور دوبارہ وہاں اپنی بستیوں کو آباد کرنا نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کا بنیادی مقصد ہے حماس کو مٹانا اور اسرائیل کو غزہ پٹی سے جو خطرات لاحق ہے ان خطرات کو مٹانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اسرائیل کی منشا نہیں ہے۔ اسرائیل اگر غزہ پٹی پر دوبارہ حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہے گا تو ہم اس کے قبضہ کو نہیں ہونے دیں گے، بلکہ غزہ پٹی میں ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی اور اس کے بعد ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ ہموار ہوگا۔ تو یہ بڑا بیان ہے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی طرف سے۔ حالانکہ اس بیان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، امریکہ پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے کبھی بھی فلسطینیوں کے منصوبے پر عمل نہیں کیا ہے، کبھی بھی فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیا ہے، بلکہ فلسطین کو چھین کر فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل بنانے والا امریکہ ہی سب سے بڑا دیش ہے اور برطانیہ پہلے نمبر پر اس فہرست میں شامل ہے۔ لیکن آج G7 کے اجلاس میں جب اس بات پر متفقہ طور پر قرارداد پاس ہوئی کہ غزہ پٹی میں جنگ بندی ہونی چاہیے، اسرائیل کو حملہ روک دینا چاہیے اور ایک فلسطین اور ایک آزاد فلسطین ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے، تو امریکہ نے بھی اس سے ایگری کیا اور امریکہ نے کہا کہ یقیناً ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، اور اس سے پہلے یعنی جب تک ایک فلسطینی ریاست کی تشکیل عمل میں نہیں آ پاتی ہے اس سے پہلے غزہ میں ایک عبوری حکومت قائم کرنا ضروری ہے، اور وہ عبوری حکومت حماس کی نہیں ہوگی، نہ اسرائیل کی ہوگی، یعنی نہ تو اسرائیل کو دوبارہ غزہ پر قبضہ کر کے حکومت کرنے دیا جائے گا، نہ حماس کو اب آئندہ وہاں حکومت کرنے دیا جائے گا، بلکہ کسی اور کی وہاں حکومت ہوگی، اور وہ حکومت کس کی ہوگی، کس کا نظام چلے گا، اس پر امریکہ بات چیت کر رہا ہے۔ اب لوگوں کا خدشہ ہے، اندازہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سعودی عرب کو وہاں کی ذمہ داری سونپی جائے اور سعودی عرب اپنا نظام قائم کرے۔ کچھ لوگوں کے من میں یہ ہے کہ شاید یونائٹڈ نیشن ڈائریکٹ وہاں اپنا ایک نظام قائم کرے، اس کے تحت اس کو کیا جائے۔ کچھ لوگ یورپین ممالک کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، لیکن کس کا نظام ہوگا، کس کے حوالے شہر کو کیا جائے گا، کہنا کچھ بھی ابھی ممکن نہیں ہے۔ یہ امکان بھی سامنے آیا ہے کہ ہو سکتا ہے محمود عباس یعنی الفتح گروپ کو غزہ پٹی کی ذمہ داری سونپی جائے اور دوبارہ محمود عباس کو کہا جائے کہ وہ غزہ پٹی کا بھی انتظام و انصرام سنبھال لے۔ 2006 میں جب غزہ پٹی اور فلسطین ریاست کی عوام نے الفتح گروپ کے بجائے حماس کو ووٹ کیا، ان کو سپورٹ کیا، تو امریکہ نے حماس کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا اور
محمود عباس میں اور حماس کی قیادت میں لڑائی کروانے کا کام کیا، اور اس دوران محمود عباس نے بغاوت کی، غداری کی، غزہ پٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حماس کے سربراہوں نے محمود عباس اور ان کی پارٹی کو یہاں سے بھگا دیا اور پورے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد سے لگاتار حماس کا اقتدار ہے غزہ پٹی پر، لیکن اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ حماس کو دوبارہ غزہ پٹی پر حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا بڑا بیان بھی سامنے آ چکا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم غزہ پٹی پر قبضہ نہیں کریں گے۔ پہلے بنیامین نتنیاہو کا بیان یہی سامنے آیا تھا، یہی ان کی منشا تھی کہ غزہ پٹی پر اسرائیل دوبارہ قبضہ کرے گا، اپنی بستیوں کو بسائے گا، اور یہاں کے لوگوں پر یعنی فلسطینیوں پر بار بار دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ وہ نارتھ غزہ سے ساؤتھ غزہ میں جائے۔ ساؤتھ غزہ جب وہ کچھ لوگ گئے ان میں سے ان پر دباؤ ہونے لگا کہ وہ اس ایریا کو چھوڑ کر مصر جائے، اردن جائے، اور مصر کا جو سینائی کا جزیرہ ہے وہاں جا کر سکونت اختیار کرے، لیکن مصر نے اسرائیل کے اس پروپوزل کو ٹھکرا دیا، جارڈن نے بھی ٹھکرا دیا، مصر نے اپنی بارڈر کو بھی سیل کر دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اسرائیل کا منصوبہ ہو جس طرح 1948 اور پھر 1967 سے پہلے فلسطین کے اچھے خاص علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیا، ان کی بستیوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے بھی فلسطینیوں کے انخلا کا، ان کو یہاں سے بھگانے کا بنیادی مقصد یہی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جب یہ اپنا گھر بار چھوڑ دیں گے تو دوبارہ ان کی واپسی ممکن نہیں ہوگی، جس طرح 1948 میں ہوا، 1967 کی جنگ میں ہوا۔ تو اس معاملے پر مصر کا اور جارڈن کا جو اقدام تھا قابل تعریف ہے۔ بھلے ہی یہ ضرور لگا کہ یہاں پر مصر کا رویہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس پہلو سے سوچا جائے تو صحیح ہے۔ اب اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل غزہ پٹی پر حکومت نہیں کرے گا، بلکہ کسی تھرڈ پارٹی کو وہاں حکومت کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن حماس کو دوبارہ اقتدار میں غزہ پٹی میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ اسرائیل کا بھی صاف صاف کہنا ہے۔ دوسری طرف حماس کا واضح بیان آ چکا ہے کہ غزہ پٹی سے حماس کو کوئی بھی طاقت بے دخل نہیں کر سکتی ہے۔ غزہ پٹی کی عوام طے کرے گی کہ وہاں کس کی حکومت ہوگی، کون ان کے انتظام کو سنبھالے گا، کون ان پر رول کرے گا، اور اسرائیل کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے کہ حماس کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ حماس ایک تحریک کا نام ہے جس کا مقصد ہے فلسطین کو آزاد کرانا، اسرائیل کے نام و نشان کو مٹانا اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کو قائم کرنا، مسجد اقصیٰ کو کافروں سے آزاد کرانا، مسجد اقصیٰ کو منہدم ہونے سے بچانا، مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول کو صلاح الدین ایوبی نے جس طرح آزاد کرایا تھا اس طرح دوبارہ آزاد کرانا اور اس کو مکمل طور پر آباد کرنا۔ تو یہ حماس کا مقصد ہے، یہ تحریک ہے، اور اس تحریک کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے بیان بھی سامنے آیا ہے کہ صلاح الدین روڈ کو دوبارہ صحیح کر دیا گیا ہے۔ ایک ویڈیو بھی ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی اسرائیل انتظامیہ کی طرف سے، اور نارتھ غزہ کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ یعنی جو لوگ بچ گئے ہیں ابھی بھی وہ خالی کر دیں، نارتھ غزہ کو چھوڑ کر ساؤتھ غزہ میں جائے، کیونکہ یہاں جنگ بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے آرمی چیف کا بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کی آرمی غزہ پٹی کے سینٹر میں داخل ہو چکی ہے، گھمسان کی جنگ جاری ہے، اور اسرائیل نے حماس کے کئی اہم ٹھکانوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حماس کی طرف سے اس طرح کی تمام خبروں کی تردید کی گئی ہے جس کا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے بھی ویڈیو جاری کر کے اور باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹہ میں شاتی کیمپ اور بیت حنون کے علاقے میں اسرائیلی آرمی کے ساتھ زبردست لڑائی ہوئی ہے حماس کے لڑاکوں کی، اور اس لڑائی کے دوران اسرائیل کے کئی آرمیوں کی موت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے اسرائیل کی 27 سے زیادہ گاڑیوں کو نظر آتش کیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، اور ان گاڑیوں میں فوجی بختربند گاڑیاں شامل ہے، ٹینک شامل ہے، بلڈوزر شامل ہے، اس طرح کے اور بھی کئی بڑے بڑے جنگی ہتھیار اور ساز و سامان شامل ہیں، جن سب کو القسام بریگیڈ نے صرف پچھلے 24 گھنٹے کے دوران تباہ و برباد کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک رپورٹ میں نے بتایا تھا، کل کی رپورٹ میں، کہ 32 دن پورے ہونے تک 97 ٹینک کو حماس نے اسرائیل کے تباہ و برباد کیا، اور اب تازہ یہ خبر آئی ہے کہ مزید 7 کو القسام نے تباہ و برباد کیا ہے، اور یہ دونوں طرف سے دعویٰ ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری فوج سینٹر میں داخل ہو چکی ہے اور ہم حماس کے ٹھکانوں تک اب پہنچ رہے ہیں۔ حماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم لگاتار اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم چھپ چھپ کر حملہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی فوج اب سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہی ہے۔ کل کے ایک رپورٹ میں نے نقشے سے بتایا تھا کہ شاتی
مضافاتی کیمپ اور بیت حنون کا ایریا ہے جہاں کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی آرمی موجود ہے، اور اب القسام بریگیڈ کی طرف سے خبر آئی ہے کہ ان دونوں جگہوں پر 27 سے زیادہ اسرائیل کی فوجی گاڑیوں کو تباہ و برباد کیا ہے حماس نے۔ تو یہ بڑی خبر ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ حماس کے فوجیوں کی ہلاکت غزہ پٹی میں بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف غزہ پٹی کے عام شہریوں، بچوں، طبی مراکز، ہسپتال، مساجد، مدرسوں، اسکول اور کالجز پر اسرائیل کی بمباری بھی ابھی تک لگاتار جاری ہے، اور اسرائیل کی اس بمباری میں 10,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ 56 سے زیادہ مسجدیں تباہ و برباد ہو گئی ہے، 16 سے زیادہ ہسپتال مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے ایک سب سے بڑا دعویٰ کیا کہ الشفا ہسپتال کے نیچے حماس کا مرکز ہے، لیکن حماس نے اسرائیل کے اس دعویٰ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور حماس نے یونائٹڈ نیشن سے اپیل کی ہے کہ اپنی ٹیم کو بھیجے اور اس کی ٹیم سرچ کرے، ریسرچ کرے، انویسٹیگیشن کرے کہ حماس کے بارے میں جو دعویٰ کیا، کیونکہ اسرائیل نے جس کو سرنگ بتایا ہے وہ سرنگ نہیں ہے، اور اس لیے حماس نے یونائٹڈ نیشن سے اپنی ٹیم بھیجنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے دعویٰ سراسر غلط ہے کہ حماس نے ہاسپٹل کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ فلسطین اسرائیل جنگ پر ہماری اپڈیٹ لگاتار جاری رہے گی۔ ملت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ لیجئے۔